اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 45۔ آفامنا کیا بے خوف ہو گئے ہیں الذین وہ لوگ مکروا جنہوں نے تدبیریں کی، چالیں چلیں، السیئات بری سے مراد دین کو روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جو تدبیریں چلیں تو وہ صاف ظاہر بری ہی تھی، باطل تھی۔ ان یخسف اللہ کے دھنسا دے اللہ تبارک و تعالی بہم ایسے لوگوں کو جو دین کے خلاف کیا کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، الارض زمین میں، او یاتیا یا آئے ان پر العذاب عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون ان کو خبر ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اور آنے والی آیات میں عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو دین کے متعلق تدبیریں یا چالیں چلتے ہیں۔ پہلے کیا تھا جی؟ ہم نے دلائل دے دیے توحید کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، اب یہ باز نہیں آ رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، حجت تمام ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ عذاب ہی ہے، اب عذاب ہی ہے۔ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ جو چالیں چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے ان کو زمین میں دھنسا دے، عذاب دے، سزا دے، یعنی صفحہ ہستی سے کیا کر دے؟ مٹا دے۔ اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھنسا دینا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو دھنسا دیا اس کے گھر سمیت۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، کوئی ایسی جماعت تھی جو اس کو بچا لیتی؟ اس کو سمجھایا گیا تھا، اللہ نے مال دیا، واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، تو یہ کیا کم کر رہا ہے ناشکری والا؟ اس نے کہا کون سا اللہ، انما اوتیتہ علی علم، میں بڑا ذہین تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قوم موسیٰ میں سے یہ قارون تھا جس نے بغاوت کی۔ تو بغاوت کا انجام کیا ہوا؟ سرکشی کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب۔ تو ان کفار مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے جو تم چالیں چل رہے ہو، دین کو روکنے کی سازشیں کر رہے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب دھنسنے کا؟ او یاتیہم العذاب، یا آئے عذاب ان پر، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔ آگے دیکھیں، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فی تقلبہم، چلتے پھرتے، کام کاج پہ جا رہے ہیں، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آ جائے، کام سے آ رہے ہیں، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آ جائے، گھر میں ہیں، اللہ کی گرفت اللہ کی پکڑ میں آ جائے، سفر میں ہیں، اللہ کی گرفت اللہ کی پکڑ آ جائے، کر سکتا ہے نا وہ؟ فما ہم، پس نہیں ہیں وہ لوگ، بمعجزین، اسے عاجز کرنے والے، کیا مطلب؟ اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دوسرا عذاب ہے، آگے دیکھیں، او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، علی تخوف، خوف کی حالت میں، یا کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے خوف کی حالت میں، یعنی ان پر خوف مسلط کر دے۔ خوف بھی کیا ہے؟ عذاب کی ایک صورت ہے، اور یہ خطرناک صورت ہے۔ اور مثال کے طور پہ آ رہا ہے جی، سیلاب آ رہا ہے، کہاں پہنچا؟ وہاں پہنچا جی، آ رہا ہے جی، آ رہا ہے، ابھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خوف نہیں ہے؟
یا اللہ ان پر خوف مسلط کر دے، یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس بے شک تمہارا رب لَرَؤُوف، مہربان ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ تم گناہ کرتے جا رہے ہو، سازشیں چلتے جا رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، عذاب نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ وہ نرمی کرنے والا ہے، وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، دنیا میں اس کی ڈھیل ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس کا رزق کھا رہے ہو، اس کی نعمتیں کھا رہے ہو، اور سرکشی اور بغاوت اور طغیانی تم کر رہے ہو، تو وہ کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ آگے دیکھیں، اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الا ما، اس کو، خلق اللہ، جسے پیدا کیا اللہ نے، من شیئن، اشیاء میں سے، چیزوں میں سے، ٹھیک ہے؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، ان اشیاء کی طرف نہیں دیکھتے، یتفیعو، پھر جاتا ہے، ظلالہ، اس کا سایہ، عن الیمین، دائیں، والشمائل، بائیں طرف سے، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو، وہم داخرون، اور وہ سب فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ اس کے حکم کی کیا ہے؟ پابند ہے، وہ سجدہ کر رہی ہے، پابند ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، سب کیا ہیں؟ اس کے حکم کی پابند ہیں۔ اے انسان، ایک تو ہے، تجھے اختیار دیا، تو اس کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے نا۔ سایہ سے مراد کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ یا تفیعو، پھر جاتا ہے، ظلالہ، اس کا سایہ، عن الیمین، دائیں، والشمائل، بائیں۔ سورج چڑھتا ہے، سایہ ہوتا ہے، کس سائڈ پہ ہوتا ہے؟ جب ڈھل جاتا ہے پھر سایہ کہاں ہوتا ہے؟ اسی سائڈ پہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہے دائیں بائیں۔ تو اس کا سایہ کیا ہے؟ یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، اس کو کیا کر رہی ہے؟ سجدہ کر رہی ہے۔ اے انسان، ایک تو ہے، تجھے اللہ نے اختیار دیا، اور تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا۔ یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کو، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، غرور نہیں کرتے۔ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح کیا ہے؟ کل قد علم صلاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی تسبیح کو، صلاتہ، کیا کر رہا ہے؟ جانتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اس کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح، اور انسان کو ترغیب دی جا رہی ہے، انسان ایک تو ہے، وہ مکلف ہیں، وہ کر رہے ہیں، انسان کو اختیار ہے، انسان نہیں کر رہا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوقات کر رہی ہے وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر، غرور نہیں کرتے۔ غرور سے مراد کیا ہے؟ اس کو حکم نہ ماننا، نہ فرمانی کرے، غرور ہے۔ فرشتے کرتے ہیں؟ نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کے فرشتے کے منہ میں سور دیا ہے وہ لے کے کھڑا ہوا ہے، جس کی جہنم کے باہر ڈیوٹی لگائی وہ کھڑا ہوا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، دیکھا جبرائیل یہ کون ہے؟ باقی فرشتے تو میں نے دیکھے، کوئی رونق تھی جو جہنم کے بعد، اس کی رونق نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول جب سے ڈیوٹی لگی ہے اس کی رونق ختم ہو گئی ہے، فرشتے نے جہنم میں نہیں جانا ہے، اس نے جانا نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی رونق چلی گئی۔ وہ چہرے پہ حشاش بشاش نظر نہیں آتا، لیکن جس انسان کے لیے بنائی گئی ہے وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ بہرحال یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ مسئلہ، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے۔ کہاں ہے؟ یخافون ربہم من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر، ٹھیک ہے جی، اور کہاں؟ عرش پر۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش پر ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں جی اگر اللہ کو اوپر مانتے پھر جہت معلوم ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال وہ ساری ایک فضول باتیں ہیں۔ المختصر یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی آیت ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے ہے ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، معاویہ بن غالب الحکیم ہے، ایسے نام ہے، اس کی ایک لونڈی تھی، وہ بکرے چرایا کرتی تھی، اور ایک بکری بھیڑیا لے گیا، اور وہ آ کر کہتا ہے، اپنا حال بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کرتا ہے کہ مجھے غصہ آیا، ابن آدم کو غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آیا، میری بکری بھیڑیا کھا گیا، میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ہمارے ہاں تو معمولی گناہ ہے جی، آپ نے فرمایا بہت بڑا گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ، جب لایا گیا آپ نے فرمایا این اللہ، اے لونڈی اللہ کہاں ہے؟ فرمایا ہوا فی السماء، وہ آسمان میں ہے۔ کس نے کہا؟ لونڈی نے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا انہا مومنۃ، یہ مومنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ پھر بعد میں اس نے آزاد کر دیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث سے بھی ملتا ہے، اس نے کیا کیا؟ ہوا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون، اور وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیتا ہے۔ پھر دیکھیں افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا وہ لوگ جو بری بری تدبیریں اختیار کرتے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو چلتے پھرتے اچانک پکڑ لیں، وہ کسی طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کی غرفت سے، اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا ایسی حالت میں ان کو پکڑ لے وہ خوف زدہ ہوں، خوف بھی ایک عذاب کی قسم ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ اللہ کیا دے رہا ہے تمہیں، جو مہلت دے رہا ہے یہ اس کی رحیمی کا نتیجہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، حجت تمام کرتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے کبھی ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، جن کے سائے دائیں اور بائیں پھرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ فرما بردار ہیں۔ وہ ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ فرما بردار ہے۔ یہاں انسان کے لیے سبق ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، انسان تجھے اختیار ہے لیکن تو فرما بردار نہیں۔
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور تمام وہ جاندار چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اور فرشتے بھی وہ غرور نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر غالب ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔